ایک گاؤں میں نعیم اور شمائلہ نامی میاں بیوی رہتے تھے۔ نعیم بہت اچھا اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ علی دودھ والے سے دودھ لے کر اپنے گھر جاتا تھا اور اس دودھ کو اس کی بیوی شمائلہ پکا کے ٹھنڈا کر کے ایک مٹکے میں ڈال کر دہی بناتی تھی۔ میاں بیوی ایک چھوٹی سی دہی کی دکان چلاتے تھے۔ جو پیسے دہی کو بیچ کے کماتے تھے اس سے اپنا گھر بسر کرتے تھے۔ ایسے ہی تھوڑے دنوں بعد دودھ دہی کا کاروبار کافی اچھا چلنے لگا اور بہت سے لوگ ان سے دہی خریدنے لگے۔ اس کے پاس دہی بہت جلدی ختم ہونے لگا، جس کی وجہ سے باقی لوگ خالی ہاتھ واپس گھر جانے لگے۔ اگر میں علی سے زیادہ دودھ لوں گا تو کسی کو ہماری دکان سے خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جانا پڑے گا۔ علی، مجھے زیادہ دودھ کی ضرورت ہے، تمہیں آج سے زیادہ دودھ دینا ہوگا۔ ضرور نعیم، اس میں کیا ہے؟ ایسے ہی نعیم کو جتنا دودھ کی ضرورت ہوتی وہ اتنا دودھ گھر لے کر واپس چلا جاتا۔ نعیم کا کاروبار اچھا چل رہا ہوگا، اس لیے وہ زیادہ دودھ لے کر گیا ہے۔ میرے دودھ کے کاروبار میں تو ترقی ہی نہیں ہوئی، سب سے زیادہ دودھ تو نعیم ہی لیتا ہے، اس لیے اگر میں دودھ میں پانی ملاؤں گا تو اسے کوئی شک نہیں ہوگا۔ جیسے اس نے سوچا تھا ویسے ہی اگلے دن اس نے نعیم کو دینے والے دودھ میں پانی ملا کر دیا اور شمائلہ ہر روز کی طرح اس دودھ کو بھی بناتی ہے۔ اگلے دن جب نعیم دہی کو دیکھتا ہے تو وہ ٹوٹا ہوا تھا اور اگلے دن بھی وہی ہوا۔ شمائلہ، آج بھی دودھ ویسا کا ہی بنا ہے، اس بات کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہم کاروبار کو آگے نہیں لے کے جا سکیں گے۔ ہاں جی، پر اگر دوسرا دودھ والا بھی ایسا ہی کرے گا تو اس کا کیا بھروسہ؟ اگر ہم بھی ایک گائے کو لیں اور ایک بھروسے مند آدمی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے دے تو ہمیں دودھ کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صحیح سوچا شمائلہ، بالکل کریں گے۔ میں کہہ دیتا ہوں اسے کہ اب ہمیں دودھ نہیں چاہیے اور ان کی منصوبہ بندی کے مطابق وہ دونوں گائے کو ایک بھروسے مند آدمی کو ان کی دیکھ بھال کے لیے دیتے ہیں اور نعیم یہ بات علی کو بتانے کے لیے جاتا ہے۔ علی، ارے نعیم، اس وقت کیوں آئے ہو؟ کچھ نہیں، صرف اتنا کہنے کہ آپ کو آج سے ہمیں دودھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں چاہیے اب دودھ اب سے؟ کیونکہ اب ہمارے پاس گائے ہیں اور اس کے لیے رکھوالا بھی ہے۔ ایسا کہہ کے نعیم وہاں سے چلے جاتا ہے۔ دہی بنانے کی وجہ سے بہت سے لوگ نعیم کی دکان سے ہی دہی خریدتے اور اس کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی اچھا جا رہا تھا اور وہ دونوں خوشحالی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہر روز کی طرح جب علی دودھ دینے باہر نکلتا ہے تو وہ نعیم کی دکان پر دہی لینے کے لیے بھیڑ دیکھتا ہے۔ اس گاؤں میں نعیم کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، اسی لیے اس نے میرے پاس دودھ بند کر کے وہ خود گائے خریدنے کے قابل ہو گیا۔ اب میں اس کی دکان بند کرواؤں گا۔ اور ایسا سوچ کر وہ تہوار میں لوگوں کو بلاتا ہے اور دہی کے لیے نعیم کی دکان پر جاتا ہے۔ نعیم، مجھے ایک بھٹکا بھر کر دہی چاہیے۔ اتنا دہی کیوں چاہیے؟ میرے گھر میں آج فنکشن ہے تو سب کے لیے کھانا بھی ہے۔ ایسا کہہ کے وہ نعیم سے دہی لے جاتا ہے۔ گھر جاتے ہی وہ نعیم کے دیے ہوئے مٹکے کا دہی دوسرے برتن میں خالی کر کے اپنے بنائے ہوئے طریقے کے دہی کو مٹکے میں ڈالتا ہے، اسی دہی کو کھانے میں پیش کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد سب کا پیٹ درد کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی وقت گاؤں کے زمیندار وہاں آتے ہیں اور سب کو درد سے تڑپتا دیکھ پوچھتے ہیں، کیا ہوا تم سب کو؟ تم ایسے کیوں تڑپ رہے ہو؟ جب سے یہاں کا دہی کھایا ہے میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ علی، دہی میں کیا ملایا تم نے؟ وہ کھانے کے بعد ایسے کیوں تڑپ رہے ہیں لوگ؟ صاحب، مجھے کچھ نہیں پتا، یہ دہی میں نعیم کی دکان سے خرید کے لے کے آیا ہوں، تم لوگ نعیم کو میرے پاس لے کے آؤ۔ زمیندار کے حکم کے مطابق وہ لوگ نعیم کو صاحب کے پاس لے کے گئے۔ نعیم کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی زمیندار کے پاس آتی ہے۔ کیا تم نے علی کو یہ دہی بیچا ہے؟ جی صاحب۔
तुम्हारे बेचे हुए दही की वजह से यहाँ सब दर्द के मारे तड़प रहे हैं। तुमने इसमें क्या मिलाया था? मैंने बहुत से लोगों को यही दही बेचा है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैंने दही में कुछ नहीं मिलाया। साहिब, मुझे नहीं पता कि सब कैसे हुआ है। जमींदार नईम को जेल में बंद करने का हुक्म देते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कुछ नहीं किया था, इसमें अली का हाथ है। ऐसा सोच ही रही थी कि उसके सामने से अली अपने घर जा रहा था। अगर मैं अली के पीछे जाऊं तो शायद कुछ पता चलेगा और इस मसले का हल भी मिलेगा। और वो अली का पीछा करती है। अली घर जाके ये सब अपनी बीवी को बता रहा था। शमाइला सब सुन के वहाँ से जा रही होती है कि और उससे बगल में छुपाया हुआ मटका उसे दिख जाता है। ये तो हमारी दुकान का ही दही है। इसने पूरा दही दूसरे मटके में डाला दिया। मुझे अभी ये बात जमींदार को बतानी होगी। और ऐसे ही वो मटका अपने साथ लेकर जमींदार को समझाती है। जमींदार नईम को छोड़ने और अली को बंदी बनाने का हुक्म देते हैं। वो लोग अली को जेल में ले जाते हैं। तो बच्चों, हमें इससे ये सबक मिलता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही फंस जाता है।